جب اللہ کے سوا کوئی قطمیر کا بھی مالک نہیں، اس کھجور کی گٹلی پہ چڑھے ہوئے تھوڑے سے باریک سے چھلکے کا بھی مالک نہیں، تو مکان کا مالک تو، کار کا مالک تو جس کا چاہے مالک ہو، ذکر نبی کا آئے تجھے اعتراض، فوراً کہتا ہے نہیں، نبی ولی اتنے سے چھلکے کا بھی مالک نہیں، تو نے قرآن پڑھا نہیں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور نبی کا ذکر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان کا مالک ہے، اسی قرآن میں ہے۔ نبی مومنوں کی جان کا اونچی، حوالے پڑھنے ہو میری کتاب پڑھ لینا، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اعلی حضرت کے شعر پر کسی نے اعتراض کیا تھا، میں نے ان کی کتابوں سے جواب دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیا کہوں گا میں؟ کہیے گا مالک۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیوں مالک کہوں گا؟ کہ آپ مالک کے، کیوں کتنی پیاری بات کی ہے، مالک کے حبیب ہیں۔ یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں میں ہوتی ہیں۔ کن میں ہوتی ہیں؟ شریکوں میں۔ بھئی 2 یا 3 یا 4 یا 10 یا 20 کسی کاروبار میں پارٹنر ہیں، شریک ہیں، 5 پیسے کے 10 پیسے کے حصے ہیں، یا 100 ہیں یا 1000 ہیں یا لاکھ ہیں، سب نے اپنا اپنا حصہ بانٹا ہوا کہ بھئی ہم اس میں شراکت ہے۔ حساب کرو گے تو حساب کرنے کے بعد ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا، کتنا منافع ملے گا، جتنا اس کا حصہ ہوگا اس کے مطابق۔ اس کا حصہ ہے 2%، 2%، وہ کہے مجھے 10% دے دو، تو آپ کہیں گے نہیں، جتنا تیرا حصہ ہے اتنا تجھے ملے۔ ویسے تو کہے کہ جی مجھے قرض دے دو، بخشش دے دو، وہ اور بات ہے، لیکن تجھے جو شراکت کے حساب سے تیرا حصہ ہے، جتنے کا تیرا مال لگا ہوا اتنا تیرا حصہ، اتنا ہی نفع ملے گا، زیادہ مل سکتا۔ وہ کہے نہیں یار تم ایسا کرو باقی 10 نہ لو مجھے دے دو، تو مانو گے؟ اونچی۔ تو اللہ کا شریک مانے اگر نبی کو تو مزہ ہی نہیں آتا، مزہ ہم مانتے، سوچتے بھی ہم کیا مانتے ہیں؟ حبیب۔ کیوں؟ جو محبوب ہوتا ہے اس سے میرا تیرا کی باتیں نہیں ہوتی، محب اس کو کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اللہ یا رسول، میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ ملک، مالک ہونا، ہر شخص
ملکیت کا دعویٰ عدالتوں میں مقدمے، یہ میرا ہے، فلانے نے قبضہ کر لیا، میں اس کا مالک، میں اس کا اونر، میں اس کا اونر ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری چیز ہے. اپنے لیے اتنا کچھ مان لو اور نبی کے لیے کہو کہ وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں. اللہ نے فرما دیا محبوب ہماری ساری خدائی تیری. رب دینے والا ہے، نبی اللہ کی عطا سے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں. کوئی شبہ. اب حضور کی شان وہ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، میں نے صرف اس وقت چونکہ بات آئی تھی ملکیت کی وہ آپ کو سنائی. اب بات تعلمون تذکرون تتقون، جاننے والے غور کرو اور ڈرو. یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک وہ ہے، عرش کا مالک وہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یہ دن رات کی تبدیلیاں وہی لاتا ہے. وہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا، اس پر یقین رکھو، اس کو مانو. وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا. اونچی کہیے گا. ہاں جی، اب بات سن لیں آپ. تم جتنا کچھ مانتے ہو اے کافرو، تم کہتے ہو نہیں اللہ ہی نے بنایا، مگر اس کی نہیں مانتے تم، اس کے باوجود مشرک، اس لیے کہ تم رب کے بعض بندوں کو رب کے برابر مانتے ہو. جی یہ ہمارا اوم ہے، یہ رام ہے، یہ فلاں ہے، اس کی شکلیں بناتے ہو، بت بناتے ہو، اس کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کے لیے تم پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہو. تو وہ ان کو رب کا برابر کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں. ہم اہل سنت و جماعت واضح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں اللہ جسم جسمانیات سے، اس کے نام میں، اس کے کام میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اکیلا اللہ ساری دنیا کا نظام نہیں چلا سکتا، اس نے بعضوں کو اپنے کام میں شریک کیا ہوا ہے، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا ہوا. ہاں اس نے کچھ کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، اپنے بندوں کو اختیار دیے ہیں، مگر اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. کیا ہے؟ عطا ہے. اس نے اختیار دیا ہے، وہ نہ دے کوئی اعتراض کر سکتا نہیں. فرشتوں کو کسی کو ڈیوٹی ہے پانی پر، کسی کی ڈیوٹی ہوا پر، فرشتے خود سے کر سکتے نہیں. کس نے طاقت دی ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ. لیکن بتوں کو اللہ نے کسی طرح کوئی اختیار نہیں دیا. نبیوں ولیوں کو اختیار دیا ہے، شان دی ہے، بتوں کو کوئی شان نہیں دی. تو بتوں کے ماننے والے بتوں کے لیے جو کچھ مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، نبیوں کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، یا نبی کا انکار کرتے ہیں، رب کی صفات کا انکار کرتے ہیں، رب کا جسم مانتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ رب کے ماننے والے نہیں. ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا کسی طرح شریک مانتے نہیں. وہ کہیں گے نہیں جی وہ بتوں کو مانتے ہو، تم ولیوں کو مانتے ہو، مزاروں کو مانتے ہو، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم قبروں کی پوجا. میں نے 1000 مرتبہ ان باتوں کا جواب دیا ہے. وہ کافر مشرک جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، پوجا، پرستش، ورشپ نہیں کرتے. ہاں اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کے مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں. ہاں
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، جو کرتا ہے اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اب سن لیں، بار بار کہا، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کیا جائے شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیم کیا جائے حرام ہے۔ تو اگر اس نے تعظیم کی نیت سے بھی کسی نے سجدہ کیا، ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ ہاں کوئی قدم بوسی کرتا ہے وہ اور بات ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے تو اور بات، اور سجدہ کوئی بھی کرتا نہیں۔ کوئی کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کی طرح ہم کو کہنا کہ جس طرح کافر مشرک تھے اس طرح تم ہو، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ ظالم ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ کسی مسلمان کو مشرک کہو گے تو خود مسلمان نہیں رہو گے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ مزاروں پر کچھ لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام کرنے والے لوگ مجرم ہیں، ہمارا عقیدہ یا ہماری پوری جماعت کو غلط کہا جا سکتا نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا یہ کہ کافر اللہ کو کسی حد تک اگر کہتے ہیں کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ ہاں اللہ ہے، کوئی ایسا ہے، مگر نبی کو نہیں مانتے، نبوت کے قائل نہیں ہیں، نبی کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سن لیں، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب تعالی کی ذات و صفات کو نبی کے ذریعے سے مانے، نبی کے ذریعے سے۔ کس نے بتایا اللہ کا؟ خود سے پتا ہے آپ کو؟ کس نے ملوایا آپ کو اللہ سے؟ کہاں سے ملا ہے رب کا کلام آپ کو؟ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو رب ملتا نہیں۔ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے۔ خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا دامن چھوڑ کے خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے؟ اونچی اور سنو، کون پناہ دیتا ہے؟ اللہ۔ تم نے اگر یہ سوچا ہوگا کہ یہ بت بچا لیں گے، ادھر ادھر بھاگ جاؤ گے، تو سنو، اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا؟ اونچی کہیے گا، زور سے کہیے، مہربانی۔ یہاں دو مسئلے آپ کو سمجھانے تاکہ آپ کی توجہ رہے۔ اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، صحیح ہے؟ اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں نا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ پکڑے گا تو نبی بچا لے گا، اللہ پکڑے گا تو غوث پاک بچا لیں گے۔ وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا اللہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے، پہلے یہ تو سمجھو نا،